خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے 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 تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی، ایسا ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو، میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو، دل بول اٹھا شمع شبستان علی ہے، ایسا دل بول اٹھا شمع شبستان علی ہے۔ اس باغ نبوت کی کلی، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہے تو پھول تو گلدان علی، ایسا ہے تو پھول گلدان علی ہے، اور ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت ہے، مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت، صفین کے موقع پہ بھی ذیشان علی ہے، صفین کے موقع پہ بھی ذیشان۔ شریف اللہم وصلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا سیدنا مولانا سیدنا مولانا محمد ذالک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مکہ کے دستور کے مطابق خانہ کعبہ کے صحن میں دور و نزدیک کے لوگ، مرد و عورتیں، بوڑھے اور بچے خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہیں۔ جیسا کہ اس وقت کا طریقہ تھا، زمانے جہالت کا اس اعتبار سے تمام لوگ خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف اور مشغول ہیں۔ اسی ہجوم میں ایک اللہ کی بندی جن کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے 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 ان کے شکم میں درد ہونا شروع ہو گیا، جس کو درد ذہ کہتے ہیں، بچے کی پیدائش کا درد۔ اب فاطمہ بنت اسد نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، چاروں طرف دیکھا، مگر کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، کوئی آڑ نہیں، کوئی پناہ نہیں۔ عرض کرتی ہے مالک و مولا، بے پناہ ہجوم ہے، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، ایسے عالم میں میرے شکم سے بچے کی پیدائش ہوگی، میری پردہ تری ہو جائے گی، غیب سے آواز آتی ہے، اے فاطمہ بنت اسد، تم بے خوف نہ ہو، بے چین نہ ہو، اگر ہم بچہ دینا جانتے ہیں تو پردہ کرنا بھی جانتے ہیں، عزت کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ یہ آواز آئی تھی کہ پھر آواز آتی ہے، ادھر مڑ کر کے دیکھو۔ فاطمہ بنت اسد نے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھتی ہے؟ خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آواز آئی، اے فاطمہ بنت اسد، اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئی۔ چند لمحات کے بعد ایک چاند سا بچہ ان کے شکم سے اس دنیا میں آتا ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ فاطمہ بنت اسد نے اس بچے کو اٹھایا، اپنے کپڑے میں لپیٹا، سر اور رخساروں کو چوما۔ کیا دیکھتی ہے؟ بڑا حسین بچہ ہے، بڑا جمیل بچہ ہے، بڑا اسمارٹ بچہ ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا ایک پرسن بچہ ہے، بڑا ایک حسن و جمال والا بچہ ہے، لیکن
آپ نے پھر نظر ڈالا اس کی پیشانی پر، تو پیشانی کا جواب نہیں ہے، رخساروں کو دیکھا تو رخساروں کا جواب نہیں ہے، ہونٹ کو دیکھ رہے تو ہونٹ کا جواب نہیں ہے، بدن کو دیکھ رہے بدن کا جواب نہیں ہے، لیکن اس بچے کے اندر ایک کمی ہے، وہ یہ کہ بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا، بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا، پریشان ہوئی، گھبرائی، اپنے سینے سے لگایا، باہر نکلی، اپنے گھر پہنچی، اور گھر پہنچنے کے بعد اپنے شوہر ابو طالب سے کہا کہ ساری باتیں تو درست ہے، بچہ خوبصورت ہے، صحت مند ہے، مگر بچے کے اندر ایک کمی ہے۔ کہا کیا کمی ہے؟ کہا بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ وہ دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گئے، میرے آقا کریم علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ ابو طالب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے، اس کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے۔ میرے آقا کریم ابو طالب کے گھر پہنچے، فاطمہ بنت اسد نے آپ کی گود میں اس بچے کو رکھ دیا، جیسے ہی رکھا بچے نے آنکھوں کو کھول دیا، اور جب بچے نے آنکھیں کھول دیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے پیار کیا اور اس کو غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اے فاطمہ بنت اسد سن لو اور اے ابو طالب سن لو، آج علی کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں اور کل میرا آخری غسل مجھ کو علی۔ یہ غیب کی بات میرے آقا نے بتائی۔ واپس چلے آئے، جوان ہونے کے بعد کسی نے پوچھا، اے علی تم نے نبی کی گود میں جانے سے پہلے امی کی گود میں، ابو کی گود میں، دوسروں کی گود میں آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ مولا علی کہتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی اور سب سے اچھی خواہش اگر میری کوئی تھی تو وہ یہ تھی کہ میری پہلی نگاہ پڑے تو رخ مصطفیٰ، پہلی نگاہ پڑے تو رخ مصطفیٰ پر پڑے۔ مولا علی کی وہ ذات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں پیدا فرمایا، صبح قیامت تک کسی کو یہ سعادت اور فضیلت نہیں مل سکتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو۔ پھر جب آپ کی عمر 8 سال کی ہو گئی، 8 سال کی عمر میں آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے، کلمہ طیبہ کو پڑھا ہے، اللہ کو ایک مانا ہے، رسول کو اس کا پیغمبر مانا ہے، پھر آپ کی زندگی بڑھتی گئی، زندگی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمایا ہے تو ہجرت کی رات بھی مولا علی نے بستر رسول پر گزاری ہے۔ بستر رسول پر گزارنے کے 3 دن کے بعد مولا علی مدینہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے مدینہ منورہ جاتے ہیں، اور جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو لوگوں نے پوچھا تھا، یعنی صحابہ نے پوچھا تھا، اے علی یہ بتاؤ تو نبی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے آئے اور انہوں نے سبز رنگ کی چادر تم کو اڑا کر کے اپنے بستر پہ سلا دیا، ایسے عالم میں جبکہ تمام کفار قریش نبی کے مکان کو گھیرے ہوئے تھے، دروازے پر کھڑے تھے، چاروں طرف کھڑے تھے، نبی کے قتل کی سازش تھی، اگر نبی نہ ملے تھے، اگر تم کو قتل کر دیتے تو کیا ہوتا؟ تو مولا علی کہتے ہیں سنو میں صحابی ہوں، صحابی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ سنو جس وقت میرے قریب آقا نے اپنے بستر پہ سلایا تھا، وہ صرف سلایا ہی نہیں تھا بلکہ سلانے کے ساتھ ساتھ ایک جملہ ارشاد تھا۔ وہ جملہ کون سا تھا؟ کہا جملہ یہ تھا، اے علی سو جاؤ، سونے کے بعد جب صبح اٹھنا، فجر کی نماز پڑھنا، اور نماز فجر کے بعد یہ امانت فلاں کی ہے اس کو دے دینا، یہ امانت فلاں کی ہے اس کو دے دینا، یہ امانت فلاں کی ہے اس کو دے دینا، یہ امانت فلاں کی ہے اس کو دے دینا۔ اور اس کے بعد نبی نے فرمایا تھا پھر اے علی
علی تم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے۔ علی کہتے مجھے یقین ہو گیا کہ جب تک کہ علی مدینہ پہنچے گا نہیں، رسول سے ملاقات کرے گا نہیں، کسی چیز میں دم نہیں ہے کہ علی کی روح کسی چیز میں دم نہیں کہ علی کو تکلیف پہنچے، کسی چیز میں دم نہیں کہ علی کو دقت میں ڈالے۔ یہ علی کا ایمان تھا کہ رسول نے فرمایا ہے جب مکے سے مدینہ آ جانا تو جب تک علی مدینہ نہیں پہنچے گا موت نہیں آئے گی، دقت نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی۔ اب علی مکہ سے مدینہ پہنچے اور مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ سے ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ سے ملاقات کے بعد آپ نے پوری زندگی گزاری مدینہ میں، آپ تمام غزوات میں شریک رہے۔ خیبر میں علی تھے، احد میں علی تھے، بدر میں علی تھے، خندق میں علی تھے۔ ہر جگہ علی نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اپنی ہمت کے جوہر دکھائے، اپنی قوت کے جوہر دکھائے، اپنی طاقت کے جوہر دکھائے، یہاں تک کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین جب بنے، آپ نے خلافت کے فرائض اتنی شان اور اتنی شوکت اور اتنی جواب مردی سے انجام دیا جس کا کوئی جواب نہیں۔ مولا علی سے لوگوں نے پوچھا اے علی آپ خلیفہ کیسے بنے؟ کہا رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو حقدار تھے اور افضل الخلق تھے ابو بکر وہ خلیفہ بنے۔ میں نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا، ان کی اطاعت کیا، انہوں نے جو عطا کیا اسے لے لیا، جو حکم دیا اس پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، میں نے ان کی اطاعت اور پیروی کی۔ اس کے بعد عثمان غنی خلیفہ بنے، میں نے ان کی اطاعت اور پیروی کیا۔ اس کے بعد حضرت علی کہتے ہیں جب میری خلافت کا نمبر آیا تو میرے مدے مقابل وہ کھڑا ہو گیا جو علم میں مجھ سے کمتر، جو تدبر میں مجھ سے کمتر ہے، جو فضیلت میں مجھ سے کمتر تھا، جو حسب و نسب میں مجھ سے کمتر ہے۔ اس لیے میں نے خلافت کی باغ ڈور کو سنبھال لیا اور لوگوں سے اپنی خلافت کی بیعت لیا، اور وہ مد مقابل میں آنے والے کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 8 مہینہ 9 دن خلیفہ، لیکن عثمان غنی کی شہادت کے بعد مولا علی شیر خدا نے پائے تخت کو، دارالسلطنت کو مدینہ سے منتقل کر کے کوفہ کو بنا دیا۔ تو اس چیز کو دیکھ کر کے ایک صحابی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول پر مکہ والوں نے ظلم کیا تو وہاں سے خلافت و عبادت مدینہ میں آ گئی، اور مدینہ والوں نے عثمان غنی پر ظلم اور تشدد کیا تو یہاں سے خلافت اور عمارت کوفہ چلی گئی، اب واپس نہیں آئے گی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے صورتاً یزید کے دور حکومت میں خلافت کا اعلان مکہ میں کیا تو وہ صورتاً خلافت پائی گئی، لیکن مدینہ میں صورتاً بھی نہیں پائی گئی۔ آج بھی وہاں کی بادشاہت اور حکومت ریاض میں، مکہ اور مدینے میں مولا علی شیر خدا خلیفہ بنے، اور خلیفہ بننے کے ساتھ ساتھ آپ کی فضیلت میں کئی آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، کئی حدیثیں آپ کے متعلق ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا آقا ہوں حضرت علی بھی اس کے آقا ہیں، اور میرے آقا فرماتے
فرماتے ہیں علی منی و انا من علی، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہوں اور آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، ان دونوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پیارا کون ہے، زیادہ بہتر کون ہے؟ بڑی اہم بات آ گئی، ایک طرف بیٹی ہے ایک طرف داماد، داماد کی دل آزاری ہوتی ہے تو بات نہیں، بیٹی کی دل شکنی ہوتی ہے تب بھی بات نہیں بنتی۔ تو میرے آقا نے دو جملے ارشاد فرمائے، اے علی فاطمہ کی محبت میرے اندر زیادہ ہے اور تمہاری عزت میرے اندر زیادہ ہے۔ فاطمہ کی محبت زیادہ ہے اور تمہاری عزت، کیا جملہ ارشاد فرمایا میرے آقا۔ وہ علی حضرت علی کہیں پر بھی کمزور نظر نہیں آئے، میرے آقا کی زندگی میں ہر فرمان پر عمل کیا، ہر حکم پر عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینہ منورہ میں تھے اور قرآن کی ایک آیت ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اس آیت کے تحت مدینہ کے منافقوں نے اعتراض کیا نبی کے علم غیب پر، اعتراض کرتے ہیں نا اتنگو، تو ایسے ہی اعتراض کیا۔ مولا علی شیر خدا منبر رسول پر رونق افروز ہوئی مسجد نبوی کے اندر اور پورے مدینے کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا میں نبی نہیں ہوں، نبی کا غلام علی ہوں، علی جو کچھ تم پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، علی آج زمین سے لے کر کے آسمان تک کی تم کو خبر دے گا۔ یہ جملہ علی کا فرمانا ہوتا ہے کہ ایک شخص سامنے آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر کے لگ رہا تھا یہ بہت دور سے آیا ہے، گرد و غبار اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، داڑھی سفید ہے، لباس سفید ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کے سوال کر دیا اے علی تم نے کہہ دیا ہے ماں دون العرش، عرش اعظم تک کی خبر دوں گا، تو بتاؤ اس وقت جبریل کا، بہت بڑا سوال، اے علی بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ حضرت علی نے آنکھیں بند کیا، آنکھیں بند کیا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، تحت الثری دیکھا، اعلی علیین دیکھا اور آنکھیں کھولی، مسکرا کر کے فرمایا جبریل تو تم ہی ہو، جبریل تو تم ہی ہو۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، یہ چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ہم اور آپ آنکھ کھولے تب دیکھیں، علی آنکھ بند کرے تب دیکھیں۔ کہا کیسے جان لیا؟ کہا سنو میں نے پورب دنیا کے کنارے تک دیکھا، پچھم میں دنیا کے کنارے تک دیکھا، اتر میں کنارے تک دیکھا، دکھن میں کنارے تک دیکھا، اوپر میں جو جبریل کا آخری مقام اور مکان ہے سدرا وہاں تک دیکھا، نیچے دیکھا کہیں نظر نہ آئے تو میں نے سمجھ لیا کہ جبریل تو وہ علی کا ہے۔
اسی محفل میں یا دوسری محفل میں ایک کھڑا ہو گیا، کہا اے علی، صبح ہو تو اللہ اللہ، شام ہو تو اللہ اللہ، دن ہو تو اللہ اللہ، رات ہو تو اللہ اللہ، اتنا اللہ اللہ کرتے ہو کہ تم نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ تو مولا علی شیر خدا جوش میں آ گئے اور کہا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے، علی نماز میں ایک سجدہ کرتا ہے پھر اس وقت تک سجدے سے سر کو نہیں اٹھاتا جب تک کہ اپنے اللہ کو دیکھے۔ جب تک کہ اپنے اللہ کو دیکھ لیں، یہ علی کی عبادت ہے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں حضرت علی کو ایک تیر لگ گئے، اور تیر ایسا ہوتا ہے اس کی نوک ہوتی ہے پیچھے کنچر کی طرح اس میں نکلا ہوتا ہے، یہ الٹا کھینچو گے تو نکلے گا نہیں، پھنس جائے گی، پنکھڑی ہوتی ہے۔ جب تیر کھینچا جاتا علی درد سے پیدا اچھل جاتے، آپ نہیں لا پاتے۔ صحابہ نے مشورہ کیا علی کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، وقت ملے گا تو نکالا جائے گا۔ چھوڑ دیا، تب تک نماز کا وقت آیا۔ مولا علی شیر خدا نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد نماز کے لیے جب نیت باندھی کھڑے ہوئے، لوگوں نے کہا وقت اچھا ہے نکال لو، جا کر کے پکڑ کر کے کھینچا تیر کو نکال لیا۔ حضرت علی کا دستور نماز پڑھتے رہے، جب فارغ ہوئے خون دیکھا، کہا وضو ٹوٹ گیا، یہ خون کیسا ہے؟ ساتھیوں نے بتایا حضور جب آپ نماز پڑھ رہے تھے سجدے کے عالم میں تھے تو آپ کا یہ تیر کھینچا گیا۔ یہ نماز علی کی تھی، یہ نماز علی کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت حسن تکبر کے مالک تھے، آپ کی کرامتیں بے شمار ہیں، اس میں سے ایک کرامت آپ کے پیش نظر۔ حضرت مولا علی شیر خدا ایک مرتبہ جنگ صفین میں گئے ہوئے، آپ کے ساتھ تقریباً 12,000 کا لشکر تھا۔ جب جنگ صفین سے واپس ہوئے پورا لشکر پیاسا، ہمارے مولانا نظام الدین صاحب سعودی میں رہتے ہیں، ان سے پوچھئے وہاں مٹی کہیں کہیں ہے، ورنہ سب پہاڑ ہی پہاڑ ہے، اور پہاڑ میں نل لگانا، ٹیوبویل فیٹ کرنا، کنواں کھودنا آسان، پانی کی سب سے بڑی دقت تب بھی تھی، اور اب سہولیات ہونے کے باوجود بھی ہے دقت ہے۔ تمہارے یہاں کی طرح نہیں، کھیت میں جاؤ بورنگ کر دو 20 فٹ پانی نکالو، 2 گھنٹے کا کام۔ پوری فوج پیاسی، کہا آگے چلو پانی ملے گا۔ چلتے چلتے کئی کلومیٹر، 10 کلومیٹر چل گئے، پانی نہیں ملا، تب تک کہ ایک گرجا نظر آیا۔ اس گرجا کے راہب سے پوچھا یہاں پر کہیں پانی ہے پاس پڑوس میں؟ کہا میں خود دور سے لاتا ہوں، یہاں سے 6 میل یعنی 9 کلومیٹر یعنی 3 کوس کی دوری پر، 2 میل ہوتے ہیں ایک کوس میں اور ایک کوس میں 3 کلومیٹر ہوتے ہیں، کہا 6 میل کی دوری پہ یعنی 9 کلومیٹر کی دوری۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا حضور اجازت دی جائے، ہم لوگ دوڑ کر کے پہنچے، ہو سکتا ہے جان نکلنے سے پہلے پہنچ جائے، پانی حاصل کر لے، جان بچ جائے۔ آپ نے کہا نہیں، دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے پچھم کی طرف چلو۔ پچھم کی طرف چند قدم چلے، اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا اس جگہ کو کھودو۔ وہ جگہ کھودی گئی، مٹی ہٹائی گئی تو اس کے نیچے بہت بڑی چٹان تھی، پتھر تھی۔ کہا حضور تو پتھر آ گیا، یہ نہیں ٹوٹے گا؟ کہا توڑنا نہیں ہے، اس کو ہٹانا۔ لوگوں نے کوشش کیا، نہیں ہٹا۔
کہا نہیں ہٹ رہا. مولا علی شیر خدا آئے. حدیث شریف میں لکھا ہے کہ آپ نے آستین چڑھائی اور آستین چڑھانے کے بعد 3 انگلیوں کو اس پہ رکھا اور رکھنے کے بعد کھینچا تو ڈھکن ایک بالش کھسکا سیٹ کا, پھر کھینچا پھر ایک بالش پھر کھینچا پھر ایک بالش کھسکا, 1.5 ہاتھ کھسک گئے. اب ڈول بھی چلا جائے گا, کٹورا بھی چلا جائے گا, مشکیزہ بھی چلا جائے گا. دیکھا لوگوں نے بہت ہی صاف شفاف پانی اس کے اندر موجود ہے. خود پیا, پوری فوج نے پیا, اور اونٹوں کو پلایا, مشکیزوں نے بھرا. اس کے بعد مولا علی نے کہا پھر اس کو برابر کر دو اور واپس چلو. برابر کر کے جب واپس چلنے لگے تو وہ راہب آ گئے اور راستے میں کھڑا. کہا نہیں جانے دیں گے. کہا کیوں؟ کہا پہلے بات کیجیے, کرو بات. کہا یہ بتائیں کہ آپ پیغمبر ہیں؟ کہا نہیں. کہا آپ مقرب فرشتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا پھر آپ ہی بتا دیجیے کوئی. تو کہا نہ میں پیغمبر ہوں نہ فرشتہ ہوں, بلکہ پیغمبر کا داماد ہوں, میرا نام علی ہے. اتنا جملہ زبان سے نکلا تھا کہ راہب نے کہا فوراً اپنا ہاتھ بڑھائیے. مولا علی نے ہاتھ بڑھایا, اس نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور جم کر کے پکڑ لیا اور کہا کلمہ پڑھا کر کے ہم کو مسلمان کیجیے. مولا علی شیر خدا نے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا, اور مسلمان جب کر لیا تو کہا اے راہب تو نصرانی تھا, اپنے دین پر برسوں سے قائم تھا, میں نے تجھ سے جنگ نہیں کیا, چھیڑخانی نہیں کیا, جہاد نہیں کیا, تم مومن کے ہو گیا, مسلمان ہو گیا. میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ یہاں پر ایک چشمہ ہے, اس چشمے سے پانی پینے والا یا تو پیغمبر ہوگا یا پیغمبر کا داماد ہوگا. اور یہ بھی لکھا ہماری کتاب میں کہ یہ یہودی قلعہ مسلم کے ہاتھوں پر فتح ہوگا, لہذا ہم نے کلمہ پڑھ کر کے قلعہ کو تمہارے حوالے کر. اب مولا علی نے جب یہ جملہ سنا تو رونے لگے, اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. داڑھی سے آنسو بہے تو آپ کا سینہ تر ہو گیا. آپ کے ساتھیوں نے پوچھا حضور خوشی کی جگہ ہے, خوشی کا وقت ہے, خوشی کا مقام ہے, رو کیوں رہے؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ قرآن سے پہلے جو اللہ نے کتابیں نازل کی اس میں بھی علی کا ذکر ہے. اللہ کے وہاں علی بھولا بسرا نہیں ہے, بلکہ اللہ کے وہاں بھی علی کو یاد کیا جاتا ہے. اس شکریہ میں رو رہا ہوں, اس خوشی میں رو رہا ہوں. یہ مولا علی کی بہت بڑی کرامت ہے. اس طرح کی بے شمار کرامت ہے. آپ کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے یمن کا قاضی بنایا. اس میں کئی پہلو ہیں. ایک پہلو یہ نکلے گا کہ سب سے پہلے تو آپ تعلیم حاصل کریں. دوسرا پہلو یہ نکلے گا اس واقعے میں کہ آپ تعلیم اچھی حاصل کریں. تیسرا پہلو یہ نکلے گا کہ کوئی کام آپ کے حوالے کیا جائے, اگر اس لائق نہیں ہے تو لالچ میں نہ آئے بلکہ صاف صاف بتائیں ہمیں کام نہیں کرنا. اس طرح سے کئی پہلو نکلے. تو حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھ کو یمن کا قاضی بنایا. قاضی کا معنی ہوتا ہے جج بنایا. آج ججوں کا کیا کہتے ہیں مجھ کو قاضی بنایا یمن کا. کہا علی جاؤ یمن میں, وہاں مقدمات کا فیصلہ کرو. مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں علم اقتصاد کو مکمل طور سے نہیں جانتا, اس کام کو میں نہیں نبھا سکتا. سرکار نے فرمایا قریب آؤ. قریب آئے. حضرت علی کے سینے پر میرے آقا نے ایک گھوسا مارا. علی کہتے ہیں رسول کا گھوسا سینے پر پڑنا تھا کہ تمام علوم میرے سینے میں موجزن ہو گئے. میرا سینہ
اس کے بعد کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنے میں مجھے شک نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر اگر فیصلہ کرتے علی نہیں ہوتے تو کہتے علی کا ہونا ضروری ہے. حضرت عثمان فیصلہ کرتے تو علی کو بلاتے. حضرت عمر فیصلے کے وقت علی کو تلاش کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس ایک عورت آئی جس کو زنا کا حمل تھا. کہا اے خلیفۃ المسلمین مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئی، مجھ کو سزا دی جائے. اور اسلام میں زنا کی سزا یہ ہے کہ اگر شادی شدہ ہے مرد یا عورت تو اس کو پتھر مار مار کر کے جان سے مار دیا جائے. یہ سزا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نافذ کر دیا. کہا اس کو لے جاؤ، اٹھا دو، اس کے بعد پتھر اکٹھا کرو، مار مار کر کے اس کو مار دو. حضرت علی آ گیا. کہا اے عمر کیا تمہیں رسول اللہ کا فرمان یاد نہیں کہ زانیہ عورت گنہگار ہے مگر جو اس کے شکم میں بچہ پل رہا ہے وہ بے گناہ ہے. اس پر حد نافذ ہوگی، سزا ملے گی مگر بچہ پیدا ہونے کو. حضرت عمر نے اس فیصلے کو واپس لے لیا. آج کا کوئی مولوی مولانا ہوتا یا کوئی اتاری ہوتا تو کہتا ہماری انسلٹ کرتا. لیکن عمر کو دیکھو، کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر. یہاں پر اگر علی نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. اتنی محبت آپس میں تھی، اتنا خلوص آپس میں تھا، اتنا اخلاق اور اخلاص آپس میں تھا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ فیصلے بھی بڑے عجیب کرتے ہیں. ایسے ایسے فیصلے کہ لوگ دیکھ کر کے دنگ رہ جاتے. 3 لوگ آ گئے اور ان کے ہاتھ میں اونٹوں کی رسیاں تھی، پیچھے سے اونٹ اور اونٹ کتنے تھے 17 اور 17 اونٹ لا کر کے کھڑا کر دیا. کہا اے علی فیصلہ کر دو. کہا کیسا فیصلہ؟ کہا یہ 17 اونٹ ایک اس میں کا آدھے کا حقدار ہے. اب بتاؤ 17 میں کتنا پائے گا؟ آدھا 8.5 8 پوری 16 اور 8.5 پائے گا تو ایک اونٹ کاٹا جائے گا. کہا ایک آدمی چھٹے کا حصے دار، تہائی کا حصے دار. تو 18 ہوتے تو 6 پایا تھا، 6 × 18 تو 5 × 15 5 پائیں گے 3 لوگ. ایک پائے گا 5 اور 2 بچیں گے، 2 کو کاٹ کر کے 2/3 کرنا. تو یہ 3 اونٹ کر گئے. اور کہا ایک اس میں 9ویں حصے کا حقدار ہے، یعنی 9 میں سے 1. تو 18 ہوتے تو 2 پاتا، 17 ہے تو 2 سے کچھ کم پائے گا. تو اس میں تو کئی اونٹ کاٹنے. لیکن انہوں نے شرط لگائی اے علی اونٹ ہمارے اندر بانٹ دیجئے. ایک آدمی اس میں کا 9ویں حصے کا حقدار ہے اور ایک اس میں سے تہائی کا حقدار ہے اور ایک اس میں سے نصف یعنی آدھے کا حقدار ہے. لیکن کسی اونٹ کو کاٹا نہ جائے اور کسی سے کچھ پیسے بھی نہ دلائے جائیں. برابر بانٹ دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے. 2 ہی راستے ہیں، یا تو کاٹ کے ان کا گوشت بانٹیے یا قیمت لگا لیجیے پیسے. یہی تو. لیکن حضرت علی کے دل کو دیکھو، اپنے غلام کو بلایا. کہا اے لوگوں تم لوگ اپنے اونٹ ایک لائن میں کھڑا کرو، ایک لائن میں کھڑے کر دو. 17 اونٹ ایک لائن میں کھڑے کر دیے گئے. کہا تم لوگ ادھر اس کنارے آ جاؤ، اس کنارے آ گئے. اپنے غلام سے کہا جاؤ میرا ایک اونٹ کھول کر کے لاؤ. اپنا اونٹ منگایا. کہا آخر میں باندھ دیا تھا. اب آپ نے فرمایا بتاؤ
आधा हिस्सा किसका है? आगे बढ़ा, कहा कितने ऊँट है? कहा 18। कहा 9 ऊँट ले लो और जाओ। 9 ऊँट ले लो जाओ। अब वो 9 ऊँट लेकर के चला गया। अब बचे कितने? 9। कहा तिहाई वाला सामने आया, तिहाई वाला सामने आया। तिहाई में कितने मिलेंगे? 6 दिया 18, 6 मिलेंगे। तो 9 वो लेके गया आधा वाला, तिहाई वाला लेके गया 6, तो कितने हो गए? 15 हो गए ना। अब कहा 9वें हिस्सा वाला है। 18 में से 9वें हिस्से के कितने हुए वो? तो 9 में से 1 और 9 में से 18 में से कहा 2 तुम ले लो। तो 9 1 ले गया, 6 1 ले गया, 2 1 ले गया। आपने फरमाया मेरा ऊँट ले जाकर के फिर उसी में। इस तरह से आपने फैसला कर दिया, उनकी मंशा के मुताबिक तकसीम भी कर दिया। किसी से 1 रुपया दिलाया नहीं और किसी ऊँट को कटने नहीं दिया। सबको मानना पड़ा कि अली का सीना इल्मे दीने मुस्तफा का मदीना है, अनवारो तजल्लियात का खजीना है और चमकता हुआ नगीना। ये हजरत अली की फरासत, ये आपके फैसले। एक मर्तबा यमन से एक आदमी ने अपने लड़के को भेजा और गुलाम को भेजा, कहा कूफा चले जाओ, कुछ काम है वहां से निपटा लो। काम के लिए दोनों आ रहे थे तो रास्ते में उस आका के लड़के ने अपने गुलाम को मारा और गुलाम ने उसको गालियां दिया। जब कूफा शहर में पहुंचे तो गुलाम ने कहा लड़के के बारे में, अपने आका के बारे में, कि ये मेरा गुलाम है, मैं इसे बेच रहा हूं। और आका ने कहा नहीं, मैं आका हूं, ये मेरा गुलाम है, झूठ कह रहा है। जब बात ज्यादा बढ़ी तो ये फैसला हजरत अली की बारगाह में पहुंचाया गया। हजरत अली ने दोनों की बात सुनी और कहा सच सच इकरार कर लो, लेकिन मानने को तैयार नहीं। वो उसको कह रहा है ये मेरा गुलाम है, वो उसको कह रहा है ये मेरा गुलाम। आपने अपने गुलाम को बुलाया, कहा ये सामने दीवार है, इसमें 2 सुराख बना दो, बड़े बड़े सुराख बनाए गए। फिर कहा इन दोनों को कमरे में ले जाओ, कमरे में ले जाएगा। फिर आपने कहा इन दोनों से कह दो अपनी गर्दनों को बाहर निकालें। दोनों ने बाहर निकाल दिया अपनी अपनी गर्दनों को, और जब निकाल दिया तो आपने अपने खादिम से कहा मेरी तलवार लाओ, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते थे और मुझको अता किया था। आपने तलवार लिया, तलवार लेने के बाद कहा ऐ गुलाम पकड़, और बगैर ताखीर के जल्दी से इसमें से गुलाम का सर काट, जल्दी से गुलाम का सर काट ले। इतना कहना था, जो गुलाम था उसने पता चल गया कि यही गुलाम है, और जो आका था वो अपनी जगह पे। चोर हमेशा दबकता रहता है ना, चोर हमेशा दबकता रहता है। सर से चेहरा, आपने कहा यही गुलाम है, उसको सजा दिया और वापस भिजवा दिया। एक मरतबा ऐसा वो बड़े अजीब अजीब फैसले करते थे। 2 लोग सफर कर रहे थे और घर से खाना बांध करके लाए। आज भी लोग खाना लेकर के चलते हैं, और मैं तो कहता हूँ इस नाजुक दौर में होटल पे खाने के बजाय अगर आपने घर से 1-2 खुराक खाना बांध करके चले ज्यादा बेहतर। तो एक साहब 5 रोटी लेकर के आए और एक ने 3 रोटियां बांधी। दोनों ने मिलाकर के अलग अलग 8 रोटियां बांधी, लेकिन उनकी 5 3 वाले को नहीं पता और 3 वालों को 5 वाले के भी नहीं पता। चलते चलते जब खाने का टाइम हुआ तो एक जगह रुके, अपने अपने खाने को खोला, सामने रखा, 1 में रोटियां मिला दी। खाने जा रहे थे कि एक तीसरा आदमी वहां से गुजरा, और अरब का ये दस्तूर है कि अगर मेहमान आ जाए तो उसे शामिल जरूर करते हैं। वो कहते हैं तो फिर दिल से कहते हैं, और अपने यहाँ यही हाल है कि मोमिन जो कहता है वो दिल से कहता है। तो
کہا بھائی آپ بھی شریک ہو جائیے کھانے، وہ بھی شامل ہو گئے۔ اب تینوں نے مل کر کے کھانا کھایا، اور جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اس مہمان نے اپنے جیب سے 8 درہم نکالے اور کہا تم دونوں آپس میں بانٹ لینا۔ جب 8 روپیے کو مل گئے اور وہ چلا گیا تو 5 روٹی والے نے کہا بھائی دیکھو میری روٹیاں 5 تھی، میں 5 لے لوں، تمہاری 3 روٹیاں تھیں تم 3 لے لو، 1 روپیے کی بات ہے، تمہاری روٹیاں زیادہ تھی۔ اس نے کہا نہیں، کھانا تینوں نے برابر کھایا ہے، پیسے برابر لے گئے، 4 آپ لیجیے 4 میں لیجیے۔ بات جب زیادہ بڑھی تو یہ فیصلہ امیر المومنین حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضرت علی نے پوری بات سنی اور پوری بات سننے کے بعد 3 روٹی والے سے کہا تمہارا ساتھی تم کو 3 روپیے دے رہا ہے، یہ لے لو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہا بہتر کیسے، ہماری حق تلفی ہو رہی، ہم کو انصاف چاہیے۔ تو حضرت علی نے فرمایا اگر انصاف چاہتے ہو تو اس کے لیے حساب لگانا پڑے گا، اور جب حساب لگے گا تو تم کو 1 روپیہ ملے گا اور تمہارے ساتھی کو 7 روپیہ ملے گا۔ اب وہ اور ناراض، یہ کیا بات ہے، برابر کھانا کھایا گیا، ہم کو ایک ہی ملے، ایک ہی ملے، ایسا کیسے ہو سکتا؟ کہا آپ مجھ کو حساب سمجھا دیجئے، میں 1 لے لوں گا۔ آپ نے پوچھا بتاؤ کتنی روٹیاں تھیں؟ اس نے کہا میری 5، اس نے کہا میری 3۔ کہا کھانے والے کتنے؟ کہا 3 لوگ۔ کہا مطلب یہ ہوا کہ 1 روٹی میں 3 لوگوں نے کھایا، پھر دوسری روٹی میں 3 لوگوں نے کھایا، پھر تیسری روٹی میں 3 لوگوں نے کھایا، چوتھی میں 3 لوگوں نے کھایا، ایسے دوبارہ ہوگا؟ تو کہا اب دیکھو ان کی 5 روٹیاں تھیں، 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو کتنے بنے؟ تو کہا 5 تیاں، بولو بھائی، 5 تیاں 15۔ کہا تمہاری 3 روٹیاں تھیں، 3 ٹکڑے کیے جائیں کتنے بنیں گے؟ تو کہا 3 تیاں 9۔ کہا کھانے والے کتنے؟ کہا 3 لوگ۔ کہا برابر کھایا؟ کہا ہاں۔ تو کہا 5 اور 3 8 روٹیاں ہو گئی، 8 روٹیوں کے جب 3 ٹکڑے کیے گئے تو کتنے ہو گئے؟ 8 24۔ تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے تم نے کھائے اور 1 تمہارے مہمان نے کھائے۔ ان کی 5 روٹیوں میں 15 ٹکڑے بنے، 8 انہوں نے کھائے، 7 مہمان نے کھائے، لہذا 7 روپیے ان کے 1۔ اس طرح کے ایسے فیصلے حضرت علی کر دیا کرتے جس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن بات وہی میرے عزیز، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا پڑے گا، اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ ایک دن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فجر کے وقت اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو بیدار کیا، جگایا، امام حسین کو جگایا، وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد کہتے ہیں بیٹا حسن آج میں نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ کہا ابو جان پھر کیا ہوا؟ کہا جب اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی تو میں نے شکایت کی، یا رسول اللہ لوگوں نے میرے ساتھ تجربی یعنی لیہا من اختیار کر رکھا، پریشان کر رہے ہیں۔ حضرت حسن کہتے ہیں پھر ابو جان کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی ان کے لیے دعا کرو، تو میں نے دعا کیا اے اللہ مجھ کو ان لوگوں میں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور ان کے اوپر ایسے سخت کو متعین کر دے جو ان کے لیے سخت ہو، سختی کرنے والا ہو۔ یہ جملہ کہا ہی تھا کہ ابن نقدہ مؤذن نے الصلاۃ 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 کی آواز دیا کوفہ کی جامع مسجد۔ حضرت علی چل رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے مسجد میں،
اور مسجد میں پہنچنے کے بعد جیسے ہی آپ نے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نیت باندھی تو عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے آپ کے اوپر تلوار کا وار کیا اور شہید نہیں کیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم ایک خارجی عورت پر عاشق ہو۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اکثر لڑائی کی 3 جگہ ہوتی ہیں، پیسہ، زمین، عورت۔ کوئی ضروری نہیں کہ یقینی ہو ہے، لیکن اکثر یہی ہوتا ہے، پیسہ لیتے، زمین، بٹوارا پھنس گیا، بھیڑ کا معاملہ پھنس گیا، خریداری کا معاملہ پھنس گیا، عورت۔ اور خارجی وہ فرقہ ہے جو حضرت علی کے دشمن تھے ہر طرح سے، اس کو خارجی کہتے ہیں۔ تو ایک خارجیہ عورت پر عبد الرحمن ابن ملجم عاشق ہو گیا، تو اس نے کہا میں تم سے نکاح کر لوں گی، لیکن ایک شرط ہے کہ حضرت علی کو تم قتل کرو۔ یہ وجہ اسی ارادے سے وہ کوفہ آیا۔ کوفہ آنے کے بعد 17 رمضان یا 20 رمضان 40 ہجری میں کوفہ کی مسجد میں پہنچا۔ حضرت علی جیسے مصلی پہ پہنچے، نیت باندھی، عبد الرحمن ابن ملجم نے پیچھے سے وار پر وار کر کے مولا علی کو شہید کر دیا۔ آپ کی لاش کاپنے لگی، لوگوں نے گھیر کر کے عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ لیا، اس کو قید کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور ایک صحابی 3 لوگوں نے مل کر کے آپ کو غسل دیا۔ حضرت امام حسن نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ کو دفن کیا گیا۔ رات کے اندھیرے میں آپ کی قبر کو ظاہر نہیں کیا۔ اس کے 3 دن کے بعد حضرت امام حسن نے عبد الرحمن ابن ملجم کو قید خانے سے باہر کیا۔ باہر کرنے کے بعد اس کے ہاتھوں کو کاٹا، ہاتھوں کو کاٹنے کے بعد اس کے پیروں کو کاٹا، اس کی آنکھوں کو پھوڑا، اس کی ناک کو کاٹا، کان کو کاٹا، پوری طرح سے مسئلہ کیا، ایک ایک ٹکڑے کو کاٹ کر الگ کیا۔ پھر اس کی لاش کو ایک ٹوکرے میں رکھا اور ٹوکرے میں رکھنے کے بعد اس کو جلا دیا۔ اس کی سزا یہی ہے، یہی ہے۔ اس طرح سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ کروڑوں رحمتیں، کروڑوں درود، کروڑوں سلام ان پر نازل ہو۔ تو سرکار کے بعد حضرت ابوبکر 2 سال خلیفہ رہے، حضرت عمر 10 سال، حضرت عثمان 12 سال، حضرت بیوی حسن و حسین کی ماں رسول اللہ کے وصال کے 6 مہینے بعد اس دنیا سے رحلت کر گئی، 3 رمضان 13 ہجری میں۔ لیکن 6 مہینے رسول اللہ کی حیات کے بعد یا رسول اللہ کی ظاہری زندگی میں حضرت فاطمہ جب تک رہی، تقریر کا یہ گوشہ خاص کر کے ہماری ماں بہن، آخر خاص کر کے ہماری ماں بہن غور سے سنو، ہمارے بھائی بھی کبھی آپ نے اپنے دوپٹے کو سر سے اترنے نہیں دیا۔ ہوا کے جھونکے سے ایک مرتبہ دوپٹہ اڑنے لگا اور ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہوگی اس لیے سنبھال نہ سکی، تو رب نے سورج پر بادل کا پردہ ڈال دیا، بادل کا پردہ ڈال دیا۔ تو کیوں پردہ ڈال دیا؟ جب وہ خود پردے میں رہنے کی شاہد تھی، اور ہماری تو عادت ہی نہیں ہے پردے میں رہنے کے لیے، خدا کی طرف سے مدد کیسے آئے؟
خدا کی طرف سے مدد تب آتی ہے جب ہم خود اپنا انتظام پہلے سے رکھتے ہیں، پھر غفلت ہو جاتی ہے تب اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم ہمیشہ نماز پڑھتے ہو، کسی دن آنکھ لگ جائے تو کوئی نہ کوئی آ کے آواز دے دے گا، یا نہ آواز دینے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے گا کہ بچے آ کے شور کرنے لگے، وہ بھی نہ ہوگا تو محلے میں کم سے کم لڑائی جھگڑا ہونے لگے۔ آپ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا، لیکن جب سب ہم چھوڑے بیٹھے تو انتظام ہو بھی جائے نماز کے ٹائم تو اگر پڑوسی کا سر بچ گیا ہوگا تو آپ نے تب لڑائی اگر ہلکی ہو گئی ہوگی